अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद में एक अजीब शख्स का आना। बगदाद उस दौर का रूहानी और इल्मी मरकज, जहाँ सुबह नूर से होती थी और शाम अल्लाह के जिक्र से। लोग यहाँ दूर दूर से आते थे, तालीम पाने, दिलों को संवारने और औलिया कामिलीन की महफिलों में बैठने। मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। एक दिन शहर के शोर शराबे वाले बाजार में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। उसका लिबास दरवेशों जैसा पुराना सा, हरियाली जामेदार चादर ओढ़े, हाथ में एक बड़ी सी चमकती तस्बीह और चेहरे पर ऐसी रूहानी मुस्कान जो देखने वालों का दिल मोह ले। लोग उसे देखकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं, शायद अल्लाह के बली हैं। बच्चे उसके पास दौड़कर दुआ करवाने लगे, औरतें उसके हाथ चूमने लगीं, मर्द अदब से सर झुकाने लगे। वो हर किसी से नरम लहजे में बात करता, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता, तो कभी किसी बीमार को झुक कर दुआ देता। किसी ने नाम पूछा तो मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह की तलाश में निकला हूँ। लोग उसकी बातें सुनकर और मुताशिर हो गए। धीरे धीरे वो बाजार, मस्जिद और गलियों का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसे बाजार का बुजुर्ग कहने लगे, मगर किसी को ये इल्म ना था कि इस नरम लहजे, मुस्कुराते चेहरे और रोशन तस्बीह के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो बगदाद को हिला देगा। वो शख्स जो दुआओं में हाथ उठाता था, दरअसल रातों को अकेले में काला जादू करता था। रात के अंधेरे में वो जंगल के एक कोने में जाकर जिन्नों, शैतानों और नफरत से भरे अमल किया करता था। वो एक ऐसा जादूगर था जो जालिम जिन्नातों को अपने कब्जे में कर लेता और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता जिनके बारे में इंसानों की सोचकर रूह कांप उठे। कभी वो कब्रिस्तान की सूनी रातों में मुर्दों को उनकी कब्र से निकालता, उनकी लाशों के जरिए उनके परिवार वालों पर तिलिस्मी काला जादू करता और फिर उसी मुर्दे को वापस कब्र में दफना देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो बदकिरदार और गुनाहगार लोग मरते, उनकी रूहों को वो पकड़कर कैद कर लेता, फिर उन बेजान रूहों से नीचे फिर उन बेजान रूहों से खौफनाक काम करवाता, जैसे वो उसके गुलाम हों। असल में यह शख्स एक बेहद खतरनाक जादूगर था, लेकिन दुनिया के लिए उसने खुद को एक सूफी के रूप में पेश कर रखा था। लोग उसकी झूठी करामातों और नकली परहेजगारी में धोखा खा जाते। कोई नहीं जानता था कि उस झुकते हुए सिर के पीछे कितना गहरा अंधकार छुपा है। वो जमीन पर चलता था इंसानों की तरह, लेकिन उसकी रूह किसी अजाब जिन की तरह लहूलुहान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तावीज़ों, टोनों और जादू मंत्रों से भरी किताबों की आग से जल रही थी। लोगों पर मुसीबत का साया था। कुछ ही हफ्तों में बगदाद में अजीबो गरीब हादसे होने लगे। मासूम बच्चों पर एक अनजान बीमारी आ पड़ी थी। बिना किसी वजह के रात के अंधेरे में बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए घर से निकल जाते, और जब सुबह उन्हें ढूंढा जाता तो कुछ तो बेहोशी की हालत में मिलते और कुछ ऐसे अल्फाज बोलते जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। लोगों के घरों में अजनबी आवाजें आने लगीं। रात के 3 बजे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती। जब लोग डरते डरते दरवाजा खोलते तो बाहर कोई नहीं होता, मगर एक भयानक सड़ी लाश जैसी बदबू अंदर घुस आती। वो बदबू जैसे किसी जादू की तरह लोगों के जहन में उतर जाती और फिर घर के अंदर झगड़े, चीख पुकार और बर्बादी शुरू हो जाती। जो घर पहले मोहब्बत से भरे रहते थे, अब वही लड़ाई, झगड़ा, शक और गुस्सा से बस गए थे। इन सबके पीछे था जरासा, एक जालिम और शैतानी जादूगर जो उन लोगों की नापाक रूहों पर कब्जा कर लेता था। जो जुल्म करते हुए मरे हों, वो रूहें उसके इशारों पर नाचती थीं और जरासा उन्हें लोगों के घरों में भेजता था। वो रूहें चोरी करवाती, लोगों में नफरत फैलाती और शहर में फसाद पैदा करती। अब बगदाद का हर इलाका एक भटकती रूहों की बस्ती बन चुका था। शहर के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत सांस ले रही हो। बच्चों की आंखों में रोशनी की जगह अब अंधेरा बस गया था। लोग डर के मारे अपने ही घरों में कैद हो गए थे।
کچھ ماں باپ تو ایسے بھی تھے جن کے بچے رات کو غائب ہوئے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ جو گھر کبھی برکت سے بھرے رہتے تھے اب وہاں صرف چیخیں گونجتی تھیں۔ جادوگر اپنی کالی طاقت سے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ان کے اندر اتر جاتا تھا۔ لوگوں کو اپنے ہی ہوش پر شک ہونے لگا، کیا ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں؟ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، لوگ عبادت کرنا بھول گئے۔ ایک ایسی ہوا چل رہی تھی جو صرف ناپاک روحوں کو پسند کرتی تھی، اور تب ایک بوڑھی روح نے کہا، یہ شہر صرف دعاؤں سے بچے گا، تلواروں سے نہیں۔ اور سب سے ڈراونا، لوگوں کے سپنوں میں عجیب اور خوفناک مخلوق دکھائی دینے لگے۔ لوگ راتوں میں سونے سے ڈرنے لگے۔ جیسے ہی آنکھ لگتی وہی بھیانک سپنے پھر سے شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی وہی خوفناک سپنے دیکھنے لگے۔ وہ سپنے دیکھ کر بچے اچانک گھر سے باہر نکل جاتے، جیسے کسی نے ان کے سپنوں میں آ کر انہیں باہر بلایا ہو۔ ہر اور بے چینی پھیل گئی تھی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کوئی رات کو سوتا نہیں تھا، اور جو سو جاتا وہ چیختے ہوئے اٹھتا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سپنے میں ایک لمبا کالا سایہ دیکھا جو پھسپھسا کر کچھ کہتا تھا۔ کچھ نے کہا وہ مخلوق انسان نہیں تھا، اس کی آنکھیں جلتی تھیں اور چہرہ کسی جانور جیسا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، شاید کوئی پرانا شراپ پھر سے جاگ گیا۔ لوگ مسجدوں اور درگاہوں کی طرف دوڑنے لگے، اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ رات ہوتے ہی گاؤں کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی غوث اعظم کے پاس آئی، لیکن دربار کے باہر موجود مردوں نے اسے روک لیا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں پیرانے پیر دستگیر بلیوں کے سردار غوث اعظم سے ملنے آئی ہوں، مجھے مت روکو۔ مرید بولے، آپ ابھی نہیں مل سکتی، حضرت اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبھی وہ عورت چیخ کر بولی، یا غوث اعظم المدد۔ ترنت ہی غوث اعظم نے اپنی آنکھیں کھولی اور مریدوں سے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ وہ عورت روتے ہوئے غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی اور بولی، یا شیخ، میری بیٹی روز رات چیختی ہے، کہتی ہے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اندھیرے سے اسے بلا رہا ہے۔ غوث اعظم مسکرائے اور فرمایا، صبر کرو، حق کا نور جلد ظاہر ہوگا اور جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ خود اس چھپے ہوئے فتنے کا سامنا کریں۔ ایک روز غوث اعظم ایک محفل میں تھے، ہزاروں لوگ ان کا بیان سن رہے تھے۔ تبھی انہیں بے چینی محسوس ہوئی اور ایک ناپاک بدبو اس محفل سے آ رہی تھی۔ یہی گندی بدبو صرف غوث پاک کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آپ پیروں کے پیر تھے، دستگیر تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اپنی نورانی آنکھیں کھولیں۔ تبھی ان کی نظر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے اسی جادوگر پر پڑی۔ غوث اعظم نے بس ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر آنکھوں میں نور بھر گیا۔ جلال میں آ کر بولے، یہ بندہ جو تمہارے بیچ نیک بن کر رہتا ہے، اصل میں تمہارا دشمن ہے۔ ساری محفل سناٹے میں ڈوب گئی۔ لوگوں کی نظریں اس شخص پر ٹک گئیں جس کی سادگی پر انہیں بھروسہ تھا، پر آج اس نقاب کے پیچھے کا چہرہ بے نقاب ہونے والا تھا۔ غوث پاک کے لفظوں میں جو طاقت تھی وہ روح کو ہلا دینے والی تھی۔ وہ جادوگر کانپ اٹھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اے حضرت، مجھ پر یہ الزام نہ لگائیے، میں بھی اللہ کا بلی ہوں۔ غوث پاک نے سختی سے فرمایا، اگر یہ دل پاک ہے تو اللہ کا نام لے کر قرآن اٹھائیے اور سچ بیان کریں۔ ساری محفل کی سانسیں تھم گئیں۔ جادوگر کا ہاتھ کانپنے لگا اور جیسے ہی اس نے قرآن اٹھایا اس کا ہاتھ جلنے لگا، چیخ اس کی زبان پر آ گئی۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں جو دھوکے میں تھے، سب سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور غوث اعظم کی نظر جھوٹ کو پھاڑ دینے والی ہے۔ وہ جادوگر شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس رات وہ جادوگر اپنے جادو کے گھیرے میں کھو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا، چھٹ پٹانے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا، اتنے مہینوں سے میں نے جو محنت کی تھی، جو لوگوں کا بھروسہ جیتا تھا،
غوث پاک نے میری ساری محنت کو مٹی میں ملا دیا۔ اے شیطان، اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ میں نے تجھ پر یقین کیا، تجھ سے وفا کی، اب تجھے بھی میرا ساتھ نبھانا ہوگا۔ کیا تیری طاقت غوث پاک کے اللہ سے زیادہ ہے؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ آج وہ کسی سچے ولی سے ٹکر کر بیٹھا تھا۔ اس کی روح تھر تھرا رہی تھی، مگر اس کی نفرت نے اسے پھر سے اندھیرے کی آگ میں جھونک دیا۔ اس نے زمین پر خون سے دائرے بنائے اور اندھیرے سے بھری کتاب کو کھولا۔ اس کے چاروں اور عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ وہ اب انسان نہیں، ایک حیوان کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر 7 جنوں کو بلایا، جن کا چہرہ آگ سے بنا ہوا تھا اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ وہ جن چلا رہے تھے، عجیب زبان میں بول رہے تھے۔ اس جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، عبد القادر میرے راستے میں آ گیا ہے، میں اسے مٹا دوں گا۔ میرے راستے میں جو بھی آئے گا میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور جنوں کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے طاقت دو کہ میں اس بزرگ کو زمین سے مٹا سکوں۔ ساری جگہ سیاہ دھوئیں سے بھر گئی اور ایک لہو کی بوچھار اٹھنے لگی۔ اگلے روز غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مسجد جا رہے تھے۔ ایک آندھی ہوا اٹھی، زمین کا رنگ بدل گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، زوردار بجلی کڑکی اور وہ بھیانک شکل والے جن وہاں آ کر ٹھہر گئے۔ یہ منظر اتنا ڈراونا تھا کہ سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن پیروں کے پیر، دستگیر، بغداد کے بادشاہ، ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی طرح ڈٹے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا عصا لاٹھی اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، یا اللہ، تیرا نام لے کر ہر فتنے کا مقابلہ کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ جادو کا اثر الٹا ہو گیا، جن کانپنے لگے اور وہیں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ جن اسی جادوگر کے پاس واپس پہنچے اور بولے، اے میرے آقا، وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، وہ ولیوں کے سردار ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادوگر آگ ببولا ہو گیا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے زمین پر مکہ مارا اور کہا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ رات گہراتی چلی گئی اور اندھیرا پورے شہر پر چھا گیا۔ بغداد کی ہواؤں میں ایک عجیب سی سناٹی پھیل گئی، پیر ٹھٹک گئے، پرندے چپ ہو گئے، جیسے قدرت بھی انتظار میں ہو۔ اس رات جادوگر نے اپنے سب سے بڑے اعمال کی تیاری شروع کی۔ اس نے اپنی جادو کی کتاب کھولی اور ایک نقلی درگاہ بنائی، چاروں طرف کالی چادریں بچھائیں، بیچ میں ایک خونی چراغ رکھا، زمین پر جنوں کے نام لکھے۔ وہ جن جو صدیوں سے بند تھے، اس کی آواز اب انسانوں جیسی نہیں رہی تھی، وہ اندھیرے کی پکار جیسی ہو گئی تھی۔ آج میں غوث اعظم کا نور بجھا دوں گا، آج بغداد صرف میری حکومت میں ہوگا۔ اس نے 3 خون کی بوندیں زمین پر ٹپکائیں، ایک بوڑھے، ایک جن اور ایک بچی کے خون سے۔ اس کا چہرہ خون سے سنا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوفناک دیوانگی تھی۔ پھر وہ چیخا، اے اندھیروں کے مالک، مجھے وہ طاقت دے جو کسی ولی کو مٹا سکے۔ اسی وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سان حجت میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور دل میں ایک نورانی آواز گونجی، عبد القادر، تم پر اندھیروں کا سایہ پھر سے چھا گیا ہے، لیکن تمہارا نور ہر اندھیرے کو چیر کر نکلے گا۔ غوث اعظم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پہلی بار اپنی روحانی لاٹھی ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور کی چمک تھی، جیسے چاند سے روشنی اتر رہی ہو۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور ہواؤں میں عطر کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ آج حق اور باطل کا پہلا مقابلہ تھا۔ غوث اعظم نکلتے ہیں بغداد کے اس کونے کی اور جہاں وہ جادوگر چھپا بیٹھا تھا۔ جب غوث پاک اس جگہ پہنچے، ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کالا دھواں، پانی میں جنوں کے چہرے اور آوازوں کا طوفان۔ جادوگر زور زور سے ہنس رہا تھا، تو سمجھتا ہے کہ نور سے اندھیروں کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک مٹی کا پتلا نکالا، اسے غوث اعظم
نے جیسے کپڑے پہنائے اس پر کالا پانی ڈالا اور پھر ایک سوئی لے کر اس پتلے کے لاٹھی پر چبھویا۔ جادوگر غوث اعظم کی طرف دیکھنے لگا جیسے انہیں تکلیف دینا چاہتا ہو، مگر غوث پاک مسکرائے۔ انہوں نے بس تسبیح اٹھائی اور فرمایا، اے جادو کے غلام، حق کے راستے سے ہٹ جا۔ تو ایک معمولی پتلے سے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے نفس کو مار کر یہ مقام پایا ہے۔ میں نے خود کو مٹا دیا، اب صرف اللہ باقی ہے۔ محفل سن رہ گئی۔ جادوگر کی سوئی جہاں چبھتی وہیں اسے خود درد ہونے لگتا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اس نے جب پتلے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ پتلے کے کپڑے بھی اب اس کے جیسے ہو گئے تھے۔ وہ گھبرا گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اس پتلے کو زمین پر پھینک دیا، مگر غوث پاک نے صرف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگر تڑپنے لگا، اس کا چہرہ جھلسنے لگا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ غوث پاک نے نرم مگر اثردار آواز میں فرمایا، اب میں تجھے ایک اور روحانی دعوت دیتا ہوں، شیطانی راستہ چھوڑ کر اللہ کا راستہ اپنا لے۔ مگر جادوگر نے انکار کر دیا۔ اس نے چاروں اور آگ لگا دی۔ اب وہاں ایک روحانی چکر بن گیا جس میں 7 جن، 3 جنوں کی ملکائیں اور ایک کالے آبا میں چھپا ہوا ایک بھوتانی شایا تھا۔ یہ سب غوث اعظم کے ارد گرد گھومنے لگے۔ دور سے جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگے۔ کسی نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، یہ تو روحانی جنگ ہے، انسانی نہیں۔ مگر غوث اعظم کی آنکھوں میں نورانی شعلوں کی چمک تھی۔ انہوں نے اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہوئے دہاڑ کر کہا، تم سب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم میں کچھ بھی باقی ہے تو میرے مولا کے نور کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ایک نورانی دائرہ پھیل گیا۔ وہ دائرہ اتنا روشن تھا کہ آنکھیں چوندھیا گئیں۔ سارے جن چیخ اٹھے جیسے نور ان کے وجود کو جلا رہا ہو۔ ایک ایک کر کے سارا جادو ٹوٹنے لگا۔ چیخوں کی جگہ اب اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ جب اس جادوگر کا ہر جادو پلٹ گیا، اس کے ساتھ ہی جن بھاگ گئے اور روحانی مخلوق چیخ کر چھپ گئی، تو اس کے اندر ایک نئی چالاکی جاگ اٹھی۔ اگر روحانی جادو فیل ہو گیا تو اب جذبات کا جادو چلائیں گے۔ اب اس نے ایک نیا روپ دھارن کیا، اپنا چہرہ رلا دینے والا، توبہ کرنے والے بزرگ جیسا بنا لیا۔ وہ لوگوں کے سامنے آیا اور زمین پر گر پڑا، چیخ چیخ کر رونے لگا، یا غوث اعظم، میں تو صرف امتحان میں تھا، میں تو ایک گمراہ تھا، اب توبہ کرتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی نے کہا شاید اللہ کا رحم ہو گیا ہو۔ بعض لوگوں نے غوث اعظم کی طرف دیکھا جیسے انتظار کر رہے ہوں کہ اب وہ اسے معاف کر دیں گے، مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں، دل پر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس توبہ کے پیچھے چھپے دل کو دیکھا اور وہاں صرف سیاہ اندھیرا تھا۔ نفرت، فریب اور گھمنڈ کی گند اس دل سے اٹھ رہی تھی۔ وہ جان گئے کہ یہ توبہ نہیں، ایک نیا جادو ہے۔ ان کی آنکھیں تیز ہو گئیں جیسے بجلی چمک اٹھی ہو۔ ساری محفل پر ایک دم سناٹا چھا گیا، ہوا رک گئی، سب کچھ تھم سا گیا۔ پھر غوث پاک نے صرف ایک جملہ کہا، یہ آنسو انسانی نہیں، یہ آنسو بھی جادو کا حصہ ہے۔ اس وقت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلے کے کچھ بزرگ مریدوں کو اشارے سے بلایا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، یہ وہی آدمی ہے جس نے پچھلے سحر میں 2 معصوم بچوں کی قربانی دے کر جادو حاصل کیا تھا۔ دوسرے نے کہا، اس نے بزرگ کا چولا اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کی اولادیں چھپ چھپ کر اٹھا لیں۔ تیسرے نے کہا، اس نے قرآن کے الفاظوں کو الٹا پڑھا اور جنات کو بلایا، لیکن اب اس کا ہر عمل ٹوٹ چکا ہے، اب یہ صرف ایک چالاک دھوکے باز رہ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ کانپ گئے، جن کی آنکھیں بند تھیں اب کھل گئیں۔ وہ لوگ جو کل تک اس جادوگر کے مرید بنے پھرتے تھے، اب ان کی آنکھوں میں شرم اور پچھتاوا تھا۔ غوث اعظم نے اس جادوگر کو فوراً سزا نہیں دی۔ انہوں نے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا۔ انہوں نے نرم مگر اثردار لہجے میں فرمایا، 3 دن، صرف 3 دن، اگر تم سچ میں اللہ سے توبہ کرو تو رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، ورنہ وہ ہوگا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ الفاظ کسی تلوار سے کم نہیں تھے، مگر ان میں رحمت بھی چھپی تھی۔
जादूगर ने सर झुका लिया। लोगों को लगा शायद अब उसके अंदर तब्दीली आ रही है, मगर उसके दिल में अब भी वही पुराना अंधेरा था। उसके होठों पर तौबा के लफ्ज थे, मगर रूह में फिर भी शैतान का जहर भरा था। उसने अपने मन में सोचा, 3 दिन बहुत हैं, मैं ऐसा अमल करूंगा कि ये बुजुर्ग भी राख बन जाएगा। मैं वह शैतानी आग जलाऊंगा जो उनके नूर को निगल जाए। मगर उसे ये नहीं पता था कि जिस शख्स से वो टकरा रहा है वो खुद को मिटा चुका है। अब उसमें सिर्फ अल्लाह ही बाकी है। वक्त आ पहुंचा तीसरी रात। वो जादूगर अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अमल करने वाला। उधर गौसे पाक अपने हुजरे में आंखें बंद करके जिक्र में बैठे थे। उन्होंने अपनी रूहानी आंखों से देखा, वो जादूगर फिर से साजिश कर रहा है। गौसे पाक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बस एक लम्हा देखा। वो जादूगर जो अपने जादू के घेरे में बैठा था, अचानक गहरी नींद में चला गया और फिर एक भयानक ख्वाब उसकी आंखों में उतरने लगा। उसने देखा वो अपने ही कब्र में लेटा हुआ है। जहरीले बिच्छू, सांप और कीड़े उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रहे हैं। वो चीख चीख कर रो रहा है, मदद की पुकार कर रहा है। तभी एक लंबा मोटा सांप उसकी छाती पर आ बैठता है। उसके दांत तेज और नुकीले हैं और अब वो उसे डसने ही वाला है। डर के मारे वो जादूगर चिल्ला उठता है, या गौसे आजम, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती। तभी ख्वाब में ही गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी कब्र के बाहर खड़े होते हैं। उनकी रूहानी आवाज आती है, अभी भी वक्त है, सुधर जा। अचानक एक बिच्छू उसे डस लेता है और उस दर्द से वो नींद से जाग जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है। उसका दिल कांप रहा था। उसने सोचा ये तो सिर्फ एक भयानक ख्वाब था, मगर तभी उसका सीधा हाथ तेज दर्द से तड़प रहा था। जब उसने देखा, उस हाथ पर वही निशान था जहां सपने में बिच्छू ने डसा था। अब वह सब समझ गया। ये कोई आम सपना नहीं था। वो भागता हुआ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में पहुंचा। आपके कदमों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने आपका हाथ पकड़कर सच्ची तौबा की, या गौसे पाक, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। अपने कदमों में इस गुनाहगार को जगह दें। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। उन्होंने उसके चेहरे पर अपनी रहमत भरा हाथ रखा और फरमाया, इसे सिर्फ ख्वाब मत समझना। जो कुछ तेरे साथ आगे चलकर होने वाला था, मैंने अल्लाह के हुक्म से उसे ख्वाब में बदल दिया ताकि तू जाग सके। वो जादूगर फूट फूट कर रोने लगा और आपके कदमों से लिपट गया। उसके आंसुओं में अब फरेब नहीं बल्कि तौबा की सच्चाई थी। वैसे पाक की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आज एक गुनाहगार बंदे ने तौबा की है, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे मालिक, इस बंदे को भी अपने नूर से भर दे, आमीन। उसके बाद वो जादूगर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मुरीद बन गया। अब वो शैतान की पूजा की जगह अल्लाह का जिक्र करता था। जितनी भी दौलत उसने जादू के जरिए कमाई थी, वो सारी दौलत उसने गरीबों में बांट दी। पहले जो लोगों के बीच एक ढोंगी सूफी बनकर घूमता था, अब वो एक सच्चा सूफी बुजुर्ग बन चुका था। उसे हजरत गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। उनकी हर बात पर वो राजी रहने लगा। हर जुमेरात को वो गौसे पाक के हुजरे में गरीबों को खाना खिलाता। अगर कोई भूखा रह जाता तो अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला देता। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो जादू करता था, अब नेक, परहेजगार और मुरीद बन चुका था। सुभान अल्लाह। अब सवाल यही है, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक्य के बाद क्या सबक दिया और जादू के खिलाफ कौन सी दुआएं सिखाईं, और बगदाद के लोग कैसे रूहानी तौर पर जाग उठे। जब बगदाद में सब कुछ ठीक हो गया, जादू का असर मिट गया और लोग सुकून में आ गए, तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खानकाह में एक बड़ी मजलिस बुलाई। मजलिस में हर तबके के लोग मौजूद थे। वो बुजुर्ग जो परेशान थे, वो नौजवान जो गुमराह हो चुके थे, और वो शख्स भी जो कभी जादूगर था लेकिन अब गौसे पाक का सच्चा मुरीद बन चुका था। गौसे पाक ने नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा और फरमाया, जादू एक ऐसी आग है जो अंदर से इंसान का ईमान जला देती है। ये रूहानियत का लिबास पहनकर आता है, लेकिन अंदर से सिर्फ शैतानी फितना होता है। सारी महफिल गहरी सोच में डूब गई। फिर गौसे पाक ने कुछ दुआएं और रूहानी अजबाक बताए जिन्हें रोज पढ़ना हर शख्स के लिए जरूरी बताया। रूहानी असबाक
ایک سورہ فلق اور سورہ ناس ہر صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھو۔ 2 آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھو۔ 3 ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرو۔ نمبر 4 شخصیت کے روپ میں چھپے ہر فتنے سے ہوشیار رہو۔ نمبر 5 اپنی زبان اور نیت کو پاک رکھو۔ سرور سے پاک نے فرمایا بلی ہونے کا مطلب یہ نہیں میں دکھاوا کروں، بلی ہونے کا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ اس واقعے کے بعد بغداد کے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ لوگ روحانی علم میں دلچسپی لینے لگے۔ ہر گلی میں ذکر الہی سنائی دینے لگا۔ جادو کی کتابیں جلائی گئیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے شہر چمک اٹھا۔ وہ بچے جو پہلے خواب میں ڈر جایا کرتے تھے اب رات کو یا غوث اعظم کہہ کر سکون سے سوتے تھے۔ آخری جملہ جب محفل اپنے آخری لمحوں میں تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سب مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تمہیں روحانی طاقت دے کر نہیں جا رہا، میں تمہیں حق سے واقف کر کے جا رہا ہوں۔ اگر کبھی اندھیرا گھیر لے تو صرف ایک نام لینا، عبد القادر جیلانی کا نور ہر فتنے پر بھاری ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔